بلکہ اس کو روایت کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور بہت سے جب بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں تو پھر واقعہ بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بندے کی قبر میں ایک حور آئے گی، ایک حور آئے گی، اور اس کی گردن میں موتیوں کا ہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ موتیوں کا ہار۔ وہ دونوں کھیلیں گے، یعنی کہ مستی کریں گے، کھیلیں گے، اور ہار ٹوٹ جائے گا۔ سنا ہے نا آپ نے یہ واقعہ، بہت زیادہ سنا ہوگا کہ قبر کے اندر حور آتی ہے، ہار ٹوٹ جائے گا، جس کے موتی چننے میں دونوں مصروف ہو جائیں گے، یعنی کہ ان موتیوں کو چننے لگیں گے، دونوں مصروف ہو جائیں گے کہ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، یعنی کہ اتنا وقت، بس اتنا وقت لگے گا کہ جتنی دیر میں موتی چنے گئے وہ بس قیامت آ گئی۔ آپ حضرات نے خوب سنا ہوگا یہ واقعہ، تو میں اس کو جو ہے نا بتا دیتا ہوں۔ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 351 کھول کے دیکھیں، یہ واقعے کی حقیقت آپ کو مل جائے گی۔ یہ واقعہ تلاش بسیار کے باوجود کہیں بھی نہیں ملا، کوئی سند نہیں ہے اس کی، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے، بیان کرنے سے رکیں گے، لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ حضرات کو پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کتابیں منگا کے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، سمجھیں گے۔ دیکھو قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے، اقرا، اقرا، پڑھے، تو پڑھنے کا حکم ہمیں ہوا ہے۔ علم اور ذکر جب ہم بیان کرتے ہیں تو علم کے بارے میں کتنی فضیلت آئی ہے، تو آپ پڑھنے کی کوشش تو کریں۔ یہ عجیب جہالت ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں بس 6 نمبر کے دائرے میں بولنے کی اجازت ہے، یا پھر جو ہے ہمیں جو ہے علم کے تعلق سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی پڑھیں گے تو بولیں گے نا، اجازت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے الٹی سیدھی باتیں کریں۔ تو اگر آپ پڑھیں گے، صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جو مستند روایتیں ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کو بیان کریں گے، تو کون روکے گا آپ کو؟ کوئی بھی نہیں روکے گا۔ ارے امت کو پڑھنے کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ تو یہ فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ رب العزت فرما رہا کہ کہو مجھ سے یہ مانگو اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما دیجئے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کو یہی کہوں گا کہ کتابیں منگا کے پڑھا کریں، مستند کتابیں منگائے اور ان کو پڑھے۔ بخاری شریف کی شرح منگوا لیجئے، مسلم شریف کی شرح منگوا لیجئے، وہ پڑھنا بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔